مجھے یہ بتائیے گا یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان جو ہیں یہ پہلی اور آخری دفعہ آئے تھے اور بہت سارے ان کے جو ایم این ایز ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے، تو کیا کوئی ایم این ایز آپ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف سے مایوس ہیں؟ یہ شارٹ سنوائی مریم نواز کا، پھر زبیر صاحب کا اور خان صاحب کا رسپانس لیتے ہیں اس پہ۔ عوام نے جو فیصلہ اس ووٹ چور حکومت کے خلاف دیا ہے، سب سے پہلے اس فیصلے کا ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پتا ہے، اور یہ ون ٹائم ایک چیز تھی جو ہو گئی جس کا نام عمران خان ہے، جس کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا گیا۔ اب ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھی پتا ہے کہ اگلا نہ کبھی پہلے عمران خان پہلے آ سکا نہ اب دوبارہ آئے گا، تو وہ اپنے اپنے مسکن ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر اور اپنے پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں۔ بہت جلدی ان کا شرازہ بکھرے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی زبیر صاحب، کوئی لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ شرازہ بکھر رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ شرازہ بکھرنے کی وجوہات ہیں، ایک تو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں تمام ایم این ایز کو انٹیکٹ رکھنا بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ان کے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، پھر ان کو وزیروں سے شکایات ہوتی ہیں جو نیچرل ہوتا ہے۔ یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں ہے، ہر حکومت میں ہوتا ہے کہ جی وزیر ہیں وہ ہمارے سے بات نہیں کرتے۔ پھر ان کے وزیر خزانہ ایسے ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ نہ الیکٹڈ تھے، نہ ان کا کوئی تعلق ہے پاکستان سے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور باقی تو پارلیمنٹ سے چھوڑ دیں، وہ آتے ہی پاکستان اس وقت ہیں جب ان کی کار میں جھنڈا، اور یہ 40 سال کی تاریخ ہے، یہ کوئی میں 4 سال کی تاریخ نہیں بتا رہا۔ حفیظ شیخ صاحب پاکستان سے ان کی کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے، جس دن حکومت جاتی ہے اسی دن شام کی جہاز کی فلائٹ وہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایک نائٹ بھی انہوں نے پچھلے 40 سال میں ایسی نہیں گزاری جب وہ وزیر نہ ہوں یا کوئی بڑا عہدہ نہ ہو۔ سو ایک شخص کی ایسی کمٹمنٹ ہے تو پھر بیک بینچز جو ایم این ایز ہوں گے تو ان کا تو کنسرن ہوگا نا یہ کون صاحب ہیں جو ہمارے اوپر لا کے امپوز کرتی ہیں۔ اور پھر سب سے زیادہ گالیاں اگر پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے دی تھیں جس کے بدولت وہ حکومت انہوں نے حاصل کی تھی، وہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی اکنامک پالیسیز تھیں وہ تباہ کن تھیں۔ اب اس کے روئے روان جو تھے وہ حفیظ شیخ صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، اور جو پی ایم ایل این کے 5 سال خزانہ کے سیکٹری تھے وہ ان کے پھر منسٹر بن کے بیٹھ گئے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ جو ایم این ایز ہوں گے یا ایم پی ایز ہوں گے ان کو ناراضگی ہوگی یا نہیں ہوگی کہ بھائی آپ تو حفیظ شیخ صاحب کے خلاف کوئی لوگ توڑے ہیں آپ نے؟ اللہ یہ تو ڈیپینڈ کرے گا سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی یا اوپن بیلٹنگ ہوگی۔ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی تو آپ کے سامنے نتائج آ جائیں گے، حفیظ شیخ صاحب اٹھ جائیں گے اور یوسف رضا گیلانی ٹوٹیں گے اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں سچویشن یہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی یہ کہہ چکا ہے آئینی ترمیم چاہیے، اپوزیشن کی تمام جماعتیں یہ کہہ چکی ہیں، بار کاؤنسلز یہ کہہ چکی ہیں، صرف پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ اوپن بیلٹنگ ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو خیر وہ تو آرڈر آ جائے گا۔ تو اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے کتنے لوگ توڑ لیں گے؟ جتنوں کی ضرورت ہوگی توڑ لیں گے۔ توڑنے کی بات نہیں ہوتی، مطلب وہ یوسف رضا گیلانی نے یا ہم نے ظاہر ہے ان کو وہ اپنی ضمیر کے حوالے سے کہ ایک شخص جس کو سب سے زیادہ گالیاں عمران خان دیتے تھے معیشت تباہ کرنے کے لیے، ایک شخص جس کی پاکستان سے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اس کو وہ کیوں ووٹ دیں گے؟ توڑ لیں گے جتنوں کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ تھوڑا بتا بھی دیں یہ توڑتے کیسے ہیں؟ ووٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جی ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ؟ یہ توڑتے کیسے ہیں ایم این اے سینٹ الیکشنز میں ووٹ کے لیے؟ کیسے دیکھیں نا، اگر میں کسی ایم این اے سے ملتا ہوں پی ٹی آئی کے، تو میں اس سے یہ سوال پوچھوں گا نا کہ آپ مجھے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ سینٹ کا الیکشن اور وزیر خزانہ ہیں، وہ چھوٹے ووٹے بھی نہیں ہے، آگے جا کے بھی معیشت انہوں نے چلا، تو ایسے کنونس کر کے توڑتے ہیں، کنونس کر کے سمجھا کے سارے ایسٹس ان کے باہر ہیں، بری حالت ہوگی۔ اچھا جی، ایک ہمارا ریکارڈ ہے، کوئی پیسے تو نہیں چلتے اس میں؟ میں آپ کو بتا دوں پی ایم ایل کوئی پیسے شیسے تو نہیں چلتے؟ مجھے آپ ایک بتا دیں قصہ۔ جی اچھا، میں کہ کوئی نوٹوں کی تھدیاں پیسے باہر ہیں، فیملی اس بندے کی باہر ہے، واپس وہ لے کے نہیں آتے ایسٹس، کمٹمنٹ ہے نہیں پاکستان سے،
مشرف کے بھی دور میں وزیر تھے، سندھ کے بھی وزیر رہ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب پیپلز پارٹی علی کے دور محمد میں خان بھی صاحب، وزیر علی تھے. محمد خان ایسے صاحب، شخص پی کو ایم ایل ووٹ این دینا یہ چاہیے. کہہ رہی ہے کہ ڈسکا کے الیکشن کو پورے ملک کا الیکشن بنا دیا ہے، اور ڈسکا سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دھاندلی کر کے جیتنے کی کوشش کریں، ابھی تک الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ نہیں سنا ہے. دوسری طرف حفیظ شیخ صاحب کے حوالے سے جو وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور آپ کے ایم این ایز ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے. اور ایک مثال تو ہے، یہ پرویز خٹک صاحب کے سگے بھائی نے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو نوشہرہ میں سپورٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کے بھائی کے حوالے سے ایکشن بھی لیا ہے آپ کی پارٹی نے. تو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے آپ کی پارٹی میں. اور وہ جو مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ دس واز دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ٹائم عمران خان کیم انٹو گورنمنٹ، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ I think we need proper management in the program. آپ نے مجھے بالکل پروگرام کے اینڈ میں موقع دیا ہے، ٹائم بھی نہیں ہے سر. میں 2-3-4 باتیں کروں گا. سر سارا ٹائم اب آپ کا، آپ بولیے. نہیں، سارا ٹائم میرا نہیں ہونا چاہیے. اب بھی آپ ایکولی بیلنس کریں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں آپ سیٹیں ہارتے بھی ہیں، جیتتے بھی ہیں. کچھ آپ اپنی غلطیاں کرتے ہیں. آپ کی جماعت کے اندر بھی جو ہے لوگ گروپنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ نیچرل چیزیں ہیں. ان کی جماعت 10 بار ٹوٹ چکی ہے، اور ساتھ میں کچھ کبھی کبھار پرفارمنس پہ بھی آپ کے خلاف ووٹ پڑ جاتا ہے، کبھی اچھی پرفارمنس کے آپ کے حق میں بھی پڑ جاتا ہے. دس از پارٹ آف دا گیم. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن دکھ وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ ایک ایسے لیول پہ ایک الیکشن کو لے کے جاتے ہیں. دیکھیں، 3-4 بار میاں صاحب یہ ڈسکا جیتے ہیں، تو اگر اس بار تحریک انصاف جیت گئی ہے، اور یہ دیکھیں اس کو آپ وزیر آباد کے ساتھ بھی کمپیئر کیجئے نا. وزیر آباد میں اس بار بھی ہم ہارے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پچھلی بار جتنا ہارے تھے اس بار ہم نے اس سے 21,000 ووٹ گین کیا، اور انہوں نے اپنی وننگ ووٹ میں 5,000 کے قریب لوز کیا ہے. What does that show؟ وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ڈسکا جیت رہے ہیں، وزیر آباد میں 21,000 کا ووٹ اوپر جا رہا ہے. آپ کا شوز کہ آپ نے ریگنگ کتنی کی ہے. کورم ڈسٹرکٹ میں سر میں آپ کی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. میں دنیا میں میرے سے زیادہ کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا. میں بتا دوں، اپنی وزارت کی وجہ سے اور عہدے کی وجہ سے میں سب کا احترام کرتا ہوں، ادروائز کوئی میرے سے بات نہیں کر سکے گا. کورم جو ہے، کورم میں ہم جیتے ہیں، تو یہ سارا اپ اور ٹرینڈ ہے. صرف نوشہرہ میں ہارے. اس کی وجہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ بنیادی طور پہ جہاں تک میری معلومات ہیں، لیاقت صاحب جو ہیں اپنے بیٹے کے لیے صوبائی سیٹ چاہتے تھے. خٹک صاحب نے کہا نہیں، ہمارے کارکن تھے جمشید کاکا خیل، وہ فوت ہوئے کرونا کی وجہ سے، ان کے بیٹے کا حق ہے. اور نارملی ہوتا بھی یہ ہے کہ جو فوت ہوتا ہے اس کی فیملی میں سے کوئی، عام حالات میں تو ہمارا کلچر ایسا ہے کہ جو فوت ہوتا ہے نارملی تو ہم یہاں پہ پچھلے الیکشن میں اکثر بندے بھی نہیں کھڑے کرتے تھے. اب چلو الیکشن لڑنا سب کہا کہ میں اس پہ نہیں کرٹیسائز کرتا. لیکن 2 باتیں اور. آپ نے ایک شروع میں پروگرام کے بیچ میں آپ نے ایک بات کی فوج کی، پھر بریک آ گئی بیچ میں. میں دیکھیں، کبھی بھی میں چونکہ پارلیمانی امور کا وزیر ہوں بھی وکیل، تو میں ان چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. فوج کبھی بھی والنٹیئر نہیں کرتی کہ ہمیں بھیجیں. ان کو بڑا کوئی شوق نہیں ہے. ہم سے نہیں ہوتے نا میٹر ریڈنگ. میاں صاحب نے بھیجا تھا نا میٹر ریڈ کرنے کے لیے، فوج کا یہ کام ہے. آپ نے بھیجا، فوج نے کہا ٹھیک ہے جی. دوسرا، فوج تب جاتی ہے جب الیکشن کمیشن اور انٹرم گورنمنٹ ان کو کہتی ہے. نمبر 2، میاں صاحب نے، میں ساری چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں جی. میں اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، لیکن اندھا تو نہیں تھا. اخبار پڑھتا تھا، ٹی وی دیکھتا تھا. 88 میں بی جیتی، 90 میں میاں صاحب وزیر اعظم بنے، تب فوج بڑی ٹھیک تھی جب پولنگ سٹیشنز پہ تھی. 93 میں بی دوبارہ ٹھیک ہو گیا. بندے ٹوٹ رہے ہیں آپ کے کہ نہیں؟ یہ جو کہہ رہے کہ حفیظ شیخ صاحب نہیں جیت سکیں گے الیکشن، کوئی بندے ٹوٹ رہے ہیں آپ کے؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب، حفیظ شیخ کے کریڈینشلز پوچھ لینا کیا ہے. اور پارٹی از انٹیکٹ، اور میں اس بات کے بھی سخت خلاف ہوں کہ ہم ان کے کسی بندے کو غیر جو ہے پارلیمانی طریقے سے اپنی طرف کھینچ کے لے آئیں. لیکن کل میں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک بات کی ہے، اور آج کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں.